بڑے کام کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائی، جس کے لیے سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھیجا کرتا ہے. چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں. قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ نبوت والے کام کی ذمہ داری اس امت کے کندھوں پر رکھی اور اخرجت للناس سے خطاب فرما کر اللہ پاک نے ہمیں ذمہ داری سمجھائی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے امرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور کام بھی آگے بتایا ہے کہ کام کیا کرنا ہے، لوگوں کو بلائیوں کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا اور ایک اللہ پر ایمان رکھنا. دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرمانے میں احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اس سے بہتر کیسی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اچھے کام کرے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور خود اچھے کام کرنا، یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں. ہماری اس محنت کا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ دونوں پہلو ہیں، اور دونوں پہلو کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے قریب تر شکل دونوں چیزوں کے لیے. ایک آدمی اپنی ذات سے بھی ایمان، عمل، اخلاص، فکر آخرت، تعلق مع اللہ، اتباع سنت، ان ساری چیزوں میں اپنی ذات سے ترقی کرتا ہوا امت کی ہمدردی، خیرخواہی، امت کی فکر لے کر اپنی جان اور اپنے مال سے یہ کوشش کر رہا ہو، یہ انبیاء کی محنت سے بہت زیادہ قریب ہے. اور محنت میں زبردست جاذبیت ہے، خود کرنے والوں کے لیے بھی نافع ہے اور جن پر محنت کی جائے گی، جس ماحول میں کی جائے گی، اس ماحول میں بھی اس میں زبردست تاثیر ہے. اور وہ تاثیر آج یہ 21ویں صدی میں بھی کافی ایسی غفلت کی فضاؤں میں بھی جہاں گناہوں کا دور ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر صحیح شکل سے کسی جگہ کام کیا جاتا ہے تو فوراً تیزی کے ساتھ اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تیزی کے ساتھ. اور دنیا بھر میں اس کا تجربہ یہ نہیں کہ بھائی کوئی قوم ہے جس نے اس کو قبول کر لیا ہے. قوم ہے جن کا ایک قومی طریقہ ہے، اس طریقے پر چل پڑا ہے. مختلف اقوام میں اور مختلف فکر کے لوگوں میں، مختلف ملکوں میں جہاں صحیح شکل کے ساتھ کام کو کیا جاتا ہے وہاں فوراً اس کے نتائج ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جہاں صحیح طور پر کوئی آدمی وقت لگاتا ہے تو اس کی 40-50 سال کی غفلت دور ہو جاتی ہے. 40-50 سال کی بے دللی دور ہو کر اس میں طلب پیدا ہو جاتی ہے. 40-50-60-70 سال کی بدعملی دور ہو کر اس میں عمل کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. ایک آدمی بالکل مسجد سے دور تھا، مسجد کی سیڑھی چڑھنے کو تیار نہیں تھا، لیکن وہ صحیح وقت گزار لیتا ہے، وہ تہجد گزار بن جاتا ہے. وہی بات جو حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائی تھی. یہ حضرت دہلوی کا اخلاص اور انہوں نے روز ہو کر اس کام کو قبول کروایا ہے. ورنہ کئی 40 سال 50 سال کا گنہگار 40 دن لگا کر توبہ کر لے. تو اس کے صحیح طریقے میں جاذبیت ہے، صحیح چیز ہے، اور قیمت صحیح چیز کی آتی ہے.
دنیا بھر میں بھی جن چیزوں کی قیمت بنتی ہے، اصل چیز کی قیمت بنتی ہے. اوریجنل گولڈ ہے سونا تو چھوٹا 1 تولہ 50,000 روپے کا. اگر ملاوٹ ہے تو پھر اس کے کیرٹ جتنے کم ہوتے جائیں گے قیمت کم ہوتی جائے گی. 22 کیرٹ ہے قیمت کم ہو جائے گی، 20 کیرٹ ہے قیمت کم ہو جائے گی، 18 کیرٹ ہے اور قیمت کم ہو جائے گی. کچرا غالب ہے تو کچرے کے بھاؤ میں کیا کرتے ہیں؟ اس پر کچرا غالب ہو گیا، سونا کم رہ گیا. تو ایسے ہی ایک کام اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں میں دیا اور ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتیں، بڑی مشقتیں اور بڑے مجاہدوں کے بعد اس کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا. دیکھیے انہوں نے کھپا کی ایک رخ کیا تو دوسری طرف دیکھا نہیں. کام کی حفاظت کے خاطر اور کام کرنے کے خاطر بوڑھے ہو گئے اور بہت سو کی وہ زندگیاں گزرے کے باوجود وہ حیات ہونے کے ان کی بیویوں نے بیوتی کی زندگی گزاری، بچوں کو یتیمی کی زندگی بولی ایک حیثیت سے کہ وہ ہمیشہ ان کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے دین کی فکر اور دین کی دعوت کو لے کر چلنے پھرنے میں گزرا. اور صرف ایسے چند لوگ ہیں کہ نہیں، ایسے ہزاروں لوگ ہیں. وہ تو چند لوگ معروف ہو جاتے ہیں. وہ طبقہ جو اسلام کو لے کر دنیا میں اس وقت بھی چل رہا ہے، ایسے ہزاروں لوگ ان کا بہت کچھ اجڑا اس کے بعد. اور اللہ پاک نے ہمیں جو فضائیں دی ہیں بڑی سازگار ہیں. اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ سازگار فضائیں ہوتی ہیں تو نعمت کی قدر باقی نہیں رہتی. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما. نعمت کی قدر باقی نہیں رہتی. اس کے مقابلے کی کوئی ناسازگار فضا آتی ہے تو پھر آدمی کو نعمت کی قدر آتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، کارگزاریاں صبح سے ہو رہی ہیں. اسٹوڈنٹس کی وہ دوسری کارگزاری آئی ہے، دو ہفتے بعد کی کارگزاریاں ہوئی، اس پر عزائم بھی کیے. وہ ایک کمیت کے عزائم ہوتے ہیں ہمارے کو، اتنی 4 مہینے کی جماعتیں، اتنی شلے کی جماعتیں، اتنی 3 دن کی، اتنی یہ اتنی وہ. لیکن اس کے ساتھ ہمیں کیفیت کو مضبوط کرنے کے ارادے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام کی شکل کی کیفیت اچھی کر دیں، بہتر سے بہتر انداز میں. دنیا دار لوگ اپنی دنیا کو بہتر سے بہتر کرتے ہیں. مزدوروں کی مزدوری پر اجرت ان کو نہیں ملتی جب تک کہ اپنا کام بہتر سے بہتر کر کے نہیں دیتے. ڈانٹ پڑتی ہے روزانہ، گالیاں کھاتے ہیں. ذرا سا کام خراب ہوتا ہے گالیاں کھاتے ہیں. بڑے بڑے کانٹریکٹروں کو ان کا بل نہیں ملتا ہے، تم نے کام بگاڑا، دوبارہ کام نہیں ملتا ہو، تم نے ہمارا کام خراب کیا. اتنا مقدس کام، اتنا بابرکت کام اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے تو ہم اللہ کا جتنا شکر کریں اتنا تھوڑا. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم کام کی صحیح شکل کو وجود میں لانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. امانت ہے. مولانا ابراہیم صاحب کا کوئی بیان ایسا نہیں ہوگا جس میں وہ یہ بات کا تذکرہ کر کہ آپ ہمارے پاس امانت ہے. دین بھی امانت ہے، دین کی محنت بھی امانت ہے. اور امانت کا حکم فقہی مسئلہ سب کو پتا ہے. چون کا تو اس کو اس کے اہل تک پہنچانا ہوتا ہے. جیسا ہے ویسا 19-20 کیے بغیر ہمارے ہاتھوں میں امانت. ہم جائزہ تو لیں اپنے کام کا، شخصی طور پر پہلے اپنا محاسبہ کریں، شخصی طور پر اپنا، اور وہی اصل ہے. پھر چونکہ اجتماعی کام لے کر بیٹھے تو اجتماعی محاسبہ بھی کرنا پڑتا ہے، وہ بھی ضرورت ہوتی ہے. شخصی طور پر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اس کام کو میں اپنی ذات سے اس کے اصولوں پر اور بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر میں اس کو کتنا کر رہا ہوں. اس کے جو بھی اعمال ہیں، خروج ہیں، مقامی کام ہے، ہفتہ والے کشت ہیں، ہفتہ والے اجتماع ہیں، گزاری ہے، میں اپنی ذات سے کتنا کر رہا ہوں شخصی طور پر. تو پھر ہمیں اپنی کمی کا احساس ہوگا کہ میں کم کر رہا ہوں، ٹھیک نہیں کر رہا ہوں. اور اگر محاسبہ ہی نہیں ہے تو کھوٹ جمع ہو جاتی ہے. جو تاجر اپنا حساب نہیں کرتا ہے، 1-2 سال گزر گئے ہیں تو وہ پلس کے بجائے مائنس میں جائے گا.
گھنٹے میں ایسا اترے گا کہ سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا اس کا. لیکن اگر مہینے میں حساب کیا ہے تو پتا چلے گا کہ بالکل گھنٹے کی طرف گاڑی آ رہی ہے، محاسبہ ہو گیا، آگے آدمی کو اپنا صحیح کر لیتا ہے. اس لیے اس بات کی اس وقت شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اپنی ذات، اس کام کی عظمت کے اعتبار سے کہ جب ہم لگے تھے اس وقت کام کی کتنی عظمت تھی، اس وقت کتنی عظمت، اس کے گشتوں کی، دوسرے گشتوں کی، اس کے عمومی فروج کی اور شب گزاری کی کتنی عظمت ہے. جماعتیں آتی ہیں ان جماعتوں کے استقبال، ان کی نصرت، ان کی خدمت کی، اس لیے کہ پہلے عظمت ختم ہوتی کسی بھی عمل ہلکا آدمی سمجھ کر اس کو. کسی امام کا، ائمہ میں سے کسی کا قول ہے کہ جس نے مستحب کو ہلکا سمجھا، مستحب کو ہلکا سمجھا، وہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس نے سنت کو ہلکا سمجھا وہ واجب سے محروم ہوتا ہے، اور جس نے واجب کو ہلکا سمجھا وہ فرض سے محروم ہو جاتا ہے. محاسبہ کریں کہ ہمارے دل میں کسی کی عظمت ہے. عظمت پر میں بات افریقہ کے جن ملکوں کی کارگزاریاں سنی کہ 12,000 کے مجمع میں بیان کے دوران ایک آدمی بھی پھرنے والا نہیں، ایک آدمی بھی. ان کے پاس کھانا نہیں، بستر نہیں ہوتے، ان کے پاس سواری کے پیسے نہیں ہوتے، ہزار کلومیٹر دور سے پیدل چل کے وہ اجتماع میں آتے ہیں، 1000 کلومیٹر سے پیدل. اجتماع 3-4 دن کا ہوتا ہے، ان کے 20 دن آنے کے 20 دن جانے کے ہوتے ہیں. کہ 20 دن پیدل سفر کر کے آئے ہیں، اجتماع میں 3-4 دن سفر کر کے 20 دن پیدل سفر کر کے کر جاتے ہیں. یہ بات تو ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ کسی سے بھی لے لے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم آگے پیچھے ہوئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لا کے کھڑا کر دے گا، وہ تمہارے جیسے نہیں ہے. اس لیے یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے، بہت زیادہ ڈرنے کی چیز ہے. بہت سارے ہمارے بزرگوں کو دیکھا سنا کہ یہ حضرات روزانہ 2 رکعت صلاۃ الصبح پڑھتے ہیں اس کی کہ اللہ اس بڑے کام سے تو ہمیں محروم نہ کرنا. پرانے بزرگوں کے دعاؤں میں بار بار سنتے ہیں کہ اللہ ہمارے کسی بھی وصولی کی وجہ سے، کسی ہماری بدعملی کی وجہ سے، کسی بے ادبی کی وجہ سے، یا اللہ تو ہمیں اس مبارک کام سے محروم نہ کرنا. اور محرومی صرف یہ نہیں کہ آدمی کام سے دور ہو جائے، کام سے دور ہو جائے وہ صرف محرومی نہیں ہے، کام میں ہوتے ہوئے بھی کام کے نفع سے آدمی دور ہو جائے. آدمی کام میں لیکن کام سے جو روزانہ ایمان بننا چاہیے، نماز میں کیفیت ملنی چاہیے، عبادت کا ذوق پیدا ہونا چاہیے، اللہ کے کلام سے تعلق پیدا ہونا چاہیے، امت کی ہمدردی اور خیرخواہی آدمی کے دل میں آنی چاہیے، تقویٰ اور طہارت والی زندگی نصیب ہونی چاہیے. ان چیزوں سے آدمی محروم ہے، یہ بھی بڑی محرومی ہے. اس کا ہم یعنی ان لوگوں کو جو نماز روزہ اور اعمال کرنے والے ہیں ان کو اس محرومی کا احساس نہیں ہوتا کہ کیفیات سب ہو جاتی. خود محسوس بھی کرتا ہے، خود محسوس بھی کرتا ہے، لیکن وہ یہی سمجھتا ہے کہ اپنے تو کام کر رہے ہیں، کیفیات سب ہو جاتی ہے. یہ بھی محرومی ہے. اس لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں، اپنے فروج کا، سالانہ فروج کا ہمارا کیا حال ہے، ماہانہ فروج کا کیا حال ہے، اور شب گزاری کا ہمارا کیا حال ہے. جو ہمارا سب سے قدیم عمل ہے دعوت کے اسلام، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وواد نے جو پنچ کوشے تیار کروائے، پنچ کوشے، ان پنچ کوشوں میں وہ اس ابتدائی دور میں وہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ہفتے دیکھتے اصل سے اشراق تک، اور اپنے ہفتے بھر کی محنت کا خلاصہ لے کر آتے تھے. کوئی چلے کے ایک آدمی لایا، کوئی 2 آدمی، کوئی 5 آدمی، کوئی 10 آدمی جمع ہوتے تھے. اثر بعد ایمان، یقین، اعمال، اخلاق، آخرت، اخلاص کے مذاکرے کرتے تھے. مغرب کے بعد ایمان، اعمال کے مذاکروں کے ساتھ دعوت کا کام اور اس کی عظمت، اس کی اہمیت کو اپنے مجمع میں بھرتے تھے. ایک آدمی ایک مرتبہ شب گزاری میں شریک ہوتا تھا، دیوانہ ہو جاتا تھا.
دیوانہ ہو جاتا تھا، ڈر جاتا تھا، اس کی کیفیت بدلی ہوئی ہوتی. اور پھر رات میں اپنے مشورے کرتے تھے، فکر کرتے تھے کہ کیسے کام بڑھایا جائے، کیسے لوگوں کے پاس جایا جائے. اور پھر اس کے بعد رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے دھوتے اور اپنی محنت کو بارگاہ خداوندی میں قبول کرواتے ہیں. پھر صبح فجر بعد بیٹھتے ہیں اور آپس میں مل جل کر ارادے کرتے، عزائم کرتے، مقام پر جا کے کام کرنا، محنت کرنی، اپنے گھر والوں پر محنت کرنی اور سارے لوگ. تو یہ ایک ہی چیز جو ہے بہت ساری چیزوں کا بدل تھی. اب اس خلا کو پور کرنے کے لیے ہم کو بہت سارے مشورے کرنے پڑ رہے ہیں، پھر بھی وہ کام نہیں ہو پاتا. اس خلا کو پور کرنے کے لیے بہت سی جگہ ذمہ دار روزانہ جمع ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت تقاضے ہیں، جمع ہونا پڑتا ہے. ہمارے پاس بہت، ان کو پوچھو بھائی کیا تقاضے ہیں، وہ پتا نہیں، تقاضے پتا نہیں، لیکن جمع ہونا پڑتا ہے. فلاں دن مشورہ کرنا پڑا، فلاں دن. اگر یہ ہماری شب گزاری صحیح طور پر قابو میں آ جائے تو ہمارے بہت سارے دوسرے جو اس کی جگہ ہم نے امور شروع کیے ہیں ان سب کا بدل اس میں ہو جائے گا. ایک یکسو ہو کر سارے ذمہ دار اثر سے جمع ہوئے پورے علاقے کے اور اپنے اپنی مسجدوں سے مجمع کو لائے. ابھی وہاں ریکٹ میں شب گزاری سے متعلق بات ہو رہی تھی، تو کسی نے علاقے والوں کو، جو کہ بڑا شہر ہے کسی ملک کا، تو کسی نے یہ رائے دی کہ بھائی شب گزاری کے لیے لوگ اثر میں مشورہ کر لیا کر، عبادت نہ ہو جائے. تو فوراً ایک دم سے وہاں کے اکثر ذمہ دار حضرات نے کہا شب گزاری کا دن کو اپنے مجمع سے اختلاف کر لیں گے، اس دن کیسے مشورہ کریں گے؟ پورے علاقے سے نیا نیا مجمع آیا ہوگا اور ذمہ دار حضرات مشورے میں لگ جائیں گے تو اختلاف کون کرے گا؟ ان سے آنے والے مجمع سے اختلاف ذمہ دار حضرات، کئی دو کو، کئی ایک کو، کئی 5 کو، کئی 4 کو، کوئی اسٹوڈنٹس کو لے کر بیٹھا ہے، کوئی تاجروں کو لے کر بیٹھا ہے، کوئی نئے آنے والے کا استقبال کر رہا ہے اور ایک عید کا سما بنا ہوا اس مرکزی جگہ کے ارد گرد میں. وہیں سے لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، کچھ پیدل آ رہے ہیں، کچھ سواری آ رہے ہیں، کچھ لوگ استقبال کر رہے ہیں، کوئی پارکنگ والے ان کو گاڑیاں درست کروا رہے ہیں. اور اثر سے ہی مجمع آنا شروع ہوا ہے. اس کے لیے ساری جماعتیں بنتی تھی، کوئی پارکنگ والی جماعتیں، چوکیداری کی جماعتیں، ارے شب گزاری میں ہوتی تھی. اس وقت ہم دیکھیں کہ یہ جماعتیں ہماری اس کی کتنی ضرورت باقی رہ گئی، کیونکہ وہ روٹین بن چکا ہے. شب گزاری ایک روٹین تھی، ہر ایک کا اپنا ایک وقت ہے. کوئی اثر بعد آدھے گھنٹے بعد آ رہا ہے، کوئی مغرب کو لگا آ رہا ہے، کوئی مغرب بعد آ رہا ہے، کوئی عشاء سے پہلے آ رہا ہے، اور کوئی صرف اپنا اس دن کچھ امور کا مشورہ ہے تو اس مشورے کے لیے آ رہا ہے اور پھر وہ جا رہا ہے. اس میں سے 5-25 لوگ جو کارگزاری میں بھی آئے کہ جڑنے والے 500 ہیں، سب گزارنے والے 25 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں. وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق جو رات میں قیام کر لیتے. پھر وہ قیام کرنے والوں میں ایک مجمع آدھا وہ ہے جو رات دیر تک، کہیں گرمی کے موسم میں ٹھنڈا گرا ہے، سردی کے موسم میں چائے گرا ہے، 12 بجے 1 بجے آ کر وہ آرام کرنا ہے. فجر کی اذان پر ان کو کوئی جگہ دیتا ہے، کوئی اذان ہو گئی. تو ہم اس امر کا جائزہ لیں کہ اس کی اثر سے لے کر اشراق تک میں کون سی کل صحیح رہ گئی. جب اس کی کوئی کل صحیح نہیں ہے تو پھر یہ شب گزاری سے ہمیں کیا نفع ہوگا اور ہمارا مجمع کیا استفادہ کرے گا اس سے؟ یہ تو قرآن و نیوں کا مجموعہ ہے کہ اس سے قرآنوں کی خوبیاں، قرآنوں کی صفتیں، قرآنوں کے اخلاق، قرآنوں کی خدمت، قرآنوں کی تواضع، قرآنوں کی عاجزی اور قرآنوں کا دعاؤں میں اللہ کے سامنے رونا دھونا اور نیوں میں منتقل ہو اور ان کی قربانی منتقل ہو. یہ سالانہ 4 مہینے والے ہیں، یہ تقاضوں پر جانے والے ہیں، نیوں کا ان کے ساتھ اختلاط ہوگا تو یہ ایک بہترین دعوت ہے. اور اس سے بڑھ کے بہت سارے تقاضے جو ہیں اطمینان کے ساتھ وہاں سوچے جائیں گے اور پھر اپنا کھانا لے کر آئے. کبھی ان کو میں نے اپنے دسترخوان پر بلا لیا، کبھی ان کو بلا لیا، کبھی ان کو بلا لیا اور آپس میں ایک ساتھ مل جل کر کھا رہے ہیں. یہ اسلامی معاشرت ہے، ایک دوسروں کو کھلانا پلانا اور ایک دوسروں کے ساتھ بیٹھنا صرف اللہ کے لیے اور کوئی غرض نہیں. یہ ہمارے اسلامی معاشرت کا ایک جزء. اس راستے سے بہت سارے خیر وجود میں آ رہی تھی.
بہت سارے خیر اور اس وقت بھی جہاں اس کی صحیح شکل ہے ملکوں میں، جن ملکوں میں اس کی صحیح شکل ہے، تو ہر شب گزاری میں ان کے وہاں نئے نئے لوگ آ کر تبلیغ کے کام سے متاثر ہوتے ہیں. ہر شب گزاری نئے نئے لوگ آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، غیر ملکی لوگ آتے ہیں، ان کے وہاں کے شہروں میں بسنے والے، اس طرح کا نیا مجموعہ آتا ہے، غیر مانوس لوگ آتے ہیں اور وہ شب گزاری کے اعمال سے متاثر ہو کر اور وہاں کی فضائیں اور مداخلوں سے متاثر ہو کر اپنی زندگیوں پر وہ صحیح کرتے ہیں. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم محاسبہ کریں، اصل عمل میں اصل سے اشراق کریں. جب وہ ہوا اصل سے اشراق تک جو پابندیاں ختم ہوئی اور اس کی رغبت ختم ہوئی، پھر دھیرے 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 شب گزاری پروگرام بن گئے. مسجد کے مصلیوں کے تابع ہے وہ شب گزاری. شب گزاری جو ہے وہ ایسا پروگرام بن گیا کہ مسجد کے مصلیوں کے تابع ہے. جیسے اذان ہوئی ہے کسی بھی حال میں ان کو ختم کرنا ہے، بھی مشورہ باقی ہو، مذاکرہ باقی ہو، تشکیل باقی ہو کہ بھائی اذان ہو چکی ہے، اب مصلی آئیں گے وہ نماز سے نماز ہوگی. حالانکہ جتنے ہمارے مراکز سے شب گزاری کے پہلے وہاں یہ قید اور پابندی نہیں تھی، اطمینان سے کام پورا کرتے تھے. اب وہاں سونے کے لیے مسجد کمیٹی کے لیے اجازت کی ضرورت ہے کہ شب گزاری میں بیان کرنے کے لیے مسجد کمیٹی منع کر رہے اس لیے ہمیں سو مرد تو ایک عمل ہے آپ وہاں قیام کرنا رہا، کیونکہ ہم اپنی اصل سے ہٹے تو یہ سارے حوادث پیدا ہو گئے، سارے حوادث پیدا ہو. تیسری چیز یہ ہو گئی اب کہ بھائی شب گزاری میں ہر مرتبہ کوئی نیا مقرر چاہیے. ہر مرتبہ یہی بات ہوتی ہے، ہر مرتبہ نئی بات ہونی چاہیے، فلاں موضوع پر بات ہونی چاہیے، فلاں موضوع پر بات ہے، فلاں موضوع پر بات ہونی چاہیے. لیکن ہمارا خاص مقصد ہے اس سے، خاص مقصد کہ مجمع جو ہے دین اور دین کی محنت، دین کی دعوت کی فکر اندر اجاگر کرے اور وقت کے جس وقت کے جو تقاضے ہوں وہ تقاضے اس شب گزاری کے ذریعے سے پورے ہوں. کبھی چلے کی جماعتوں کے تقاضے، کبھی شرمینے کی جماعتوں کے تقاضے، بیرون کی جماعتوں کے تقاضے، مستورات کے کام کے تقاضے ہیں، طبقات میں محنت کے تقاضے ہیں. اس لیے گزارش ہے کہ ہم ذرا قرآن کی باتوں کو پڑھیں. اب وہ دنیا سے چلے گئے، ان سے براہ راست استفادے کا تو موقع نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، حضرت معین صاحب اور اس وقت کے جو پرانی حضرات تھے ان سے بنیادی حضرات تھے جنہوں نے مولانا الیاس صاحب کی صحبت اٹھائی تھی، ان لوگوں سے انہوں نے کام کو سیکھا سمجھا تھا. اور کچھ لکھنے والوں نے لکھا ہے یا ان کی طرف سے ان کے خطوط وغیرہ کو کسی نے جمع کیا ہے، تو ہم اس مجلے سے خصوصی گزارش ہے اس کو ہم ذرا پڑھیں. مولانا سید احمد خان صاحب کے مکتوبات ہیں، مولانا یوسف صاحب کے بیانات ہیں، مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں کہ انہوں نے لمبا وقت گزارا مولانا یوسف صاحب کے ساتھ، مولانا عمر صاحب کے ساتھ. اور اس وقت جو موجودہ حضرات ہیں ان کی ہم قدر کریں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے ہم سیکھیں سمجھیں. کیونکہ بہت سی چیزوں میں ہم خود اپنی ڈگر پر نہیں ہیں تو ہم کو ان پرانے بزرگوں کی وہ چیز ایسی لگتی ہے کہ یہ کیسے چلے گا، یہ کیسے ہوگا. اس لیے اس کی ضرورت ہے اور ایک حوصلہ بنانے کی ضرورت ہے. یہ خالی کوئی خشک پروگرام نہیں ہے، دنیا میں بہت سی تحریکیں چلی. انڈیا فلسفہ تھا، خشک پروگرام تھا، وہ پروگرام دیکھ لیے گئے، وہ زیادہ نہیں چل پائے. یہاں ایک درد دل ہے، ایک درد دل، ایک اندر کی کوڑھا نہیں ہے، ایک خالی خشک پروگرام نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں. یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جو علامہ اقبال نے کہا کہ اس کی ترجمانی ہے کہ مضبوط یقین والے، پہاڑ جیسے یقین والے. عام لوگ تھے پہلے، زیادہ علم نہیں تھا ان کے پاس، جہالت تھی، لیکن یقین اس محنت میں وہ ایمان پر محنت کرتے کرتے انہوں نے اپنے یقین میں کمال پیدا کیا. اور عملوں کے ایسے پابند تھے کہ ان کے نوافل سفروں میں ذات میں چھوٹتے تھے.
چلا ایک مرتبہ لگایا تو تہجد نہیں جاتی تھی، تہجد نہیں جاتی تھی، اور دعاؤں میں ایسے ہونے والے تھے وہ کہ جب دیکھو جب ان کو کسی کونے میں وہ اللہ کے سامنے روز ہو رہا ہے، اتنا ہم نہیں کر سکتے، ان کی نقل تو اتارنا شروع کریں، ان کی نقل تو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ ایسے اپنانے والے تھے ہر ایک کو کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی، کہ وہ ہر ایک کو انہوں نے گلے سے لگایا، جنہوں نے ان پر پتھر پھینکے، اکیلے گشت کرتے تھے بیچارے، جنہوں نے ان کو پریشان کیا، ان پر پتھر پھینکے، ان کا راستہ روکا، ان کو کبھی گالی نہیں دی، ان کے لیے بد دعا نہیں کی، کبھی نہیں۔ اگر کوئی ان کے خلاف کوئی بات کہتے تو کہتے وہ ہمارے بڑے بھائی، وہ معلوم اس لیے نا، وہ کہتے ہوئے تم کو پریشان کرتے تم پر بچاتے، وہ ہمارے بڑے بھائی، دل بڑا کر کے وہ کہتے تھے، ورنہ کیسے کہہ سکتا ہے آدمی زبان سے جو پتھر مارے، گالیاں دے، اور ان کو ناپید کرنے کی جو در پہ ہر ہو، ایسے آدمی کے بارے میں کوئی کیسے کہ میرا بڑا بھائی، یہ دل بڑا کیا، محبت فاتح عالم سب کو اپنا لیا، اور وہ اس وقت کی جو جماعتوں کی کیفیات ہوتی تھی، ایک آدمی گجرات کا ہے، ایک آندھرا کا ہے، ایک تمل کا ہے، ایک بنگلور کا ہے، اور صوبے کے اگر 4 مہینے کی جماعت ایک پنچمال کا ہے، ایک روہت کا ہے، بروڑا کا ہے، ولساڑ کا ہے، ہر ایک دوسروں کو اپناتے تھے، اور چلہ 4 مہینہ ختم کر کے واپس ہوتے تھے، دھاڑے مان کے ہوتے تھے، اور زندگی بھر یاد رکھتے تھے دوسروں کو، 50 سال کی بات یاد رکھتے تھے۔ ہم سوچیں ہماری کیفیات میں کچھ فرق آیا کہ جس نے گزشتہ ہفتے 3 دن ہمارے ساتھ لگے وہ بھی آدمی نہ ہوا، گزشتہ ہفتے جو 3 دن ہمارے ساتھ لگا اور گزشتہ سال جیسے ہمارے ساتھ چیلا لگایا، اور اپنے محلے کا وہ آدمی، یہ کچھ چیزیں ہیں جس کا ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا، اور بغیر محاسبے کے کوئی چیز چل نہیں پاتی، اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر سے کم ہوئی، یہ کوئی خالی فلسفہ نہیں، خالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ درد دل ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اس کام میں دماغ سے زیادہ دل کا حصہ ہے، دماغ سے زیادہ دل کا حصہ، ہم خوب تدبیر سوچ لیں اپنے دماغ سے، لیکن اگر دل ہمارا متاثر نہیں ہوا، اس میں اثر پیدا نہیں ہوا ہے، تو یہ ہماری تدبیر کارگر نہیں ہو، یہ تدبیر کارگر نہیں ہو۔ اس لیے یہ جن امور میں ذوق ہے ہمارا، چاہے وہ شب گزاری کا ہو، ہمارے کشموں کا ہو، جماعتوں کی نصرت کا ہو، جماعتوں کا استقبال اور ان کی خدمت کا ہو، جماعتوں کا جو خروج ہے ہمارے علاقوں میں وہ روٹین سا ہو جاتا ہے، ایک جماعت آئی اس کو ایک پرچہ دے دیا جاتا ہے، 10 دن کا، 12 دن کا، 15 دن کا، 2 دن فلاں مسجد میں، 2 دن فلاں مسجد میں، 3 دن یہاں، 1 دن اس گاؤں میں، 1 دن اس گاؤں میں، 1 دن وہ جماعت جو ہے ایک بے جان چیز ہے، گویا کہ وہ ایک چکر کاٹ رہی ہے، اپنے محور پر گھوم رہی ہے، تو اس کا ایک محور طے کر دیا گیا، اس پر وہ جماعت چکر کاٹ رہی ہے۔ 15 دن تک اس جماعت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمیں ذمہ دار حضرات جنہوں نے رخ بنایا وہ جاوے جماعت کی کیا نوعیت ہے، اس کو سونگیں، یہ مضبوط جماعت ہے، کمزور جماعت ہے، اس پٹری پر یہ جماعت نہیں کام کر پا رہی ہے، یہ جماعت زیادہ مضبوط ہے، اس کے لیے ہمارے ضلع کا بڑا علاقہ ہے جہاں اس کو چلا جائے تو زیادہ فائدہ ہو، یہ کمزور جماعت ہے۔ ہر ضلع میں کوئی پیٹرن کیا ہے جماعت چلانے کا، یہ روٹین ہے، اور یہ امانت کے خلاف ہے، یہ چیز امانت کے خلاف ہے۔ سال کے دوران دو ضلعوں میں میرا خود اس کا تجربہ ہوا، ہم لوگ سال میں اعتبار سے جماعتیں لے کر اپنے یہاں کے 2 ضلعوں میں مجھے اس کا تجربہ ہوا، کوئی جماعت پوچھے بغیر کچھ بھی، جماعت ادھر بیٹھی ہے، ذمہ دار وہاں بیٹھے، وہاں بیٹھ کر پرچہ تیار ہو گئے، اور پھر اس میں سے 4 میں سے ایک آدمی آئے وہاں کھڑے ہو کر اور کہتے ہیں یہ آپ کا روم ہے، آپ کو اس پٹری پر کام کرنا ہے۔ میرا خود کا تجربہ ہے، یہ باقاعدہ ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو بات ہے وہ رسمیت پر کام جاری ہے، رسمیت مضبوط بات سے مرتبہ جماعتیں آ کر ضلع سے نکل جاتی ہیں، لیکن اس جماعت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اور ابھی اس وقت ہماری جو جماعتیں جا رہی ہیں ضلعوں میں،
تو ایک ایک جماعت سے وہ اتنا نفع اٹھاتے ہیں، ایک 40 دن کی جماعت سے بہترین کام کروا لیتے ہیں، ذمہ دار صبح شام رات دن لگے رہتے ہیں ان کے پیچھے، کیونکہ وہاں ہے نہیں اس لیے بدل ہے، بڑی فون کر کر کے بلائیے جماعت، 100 کلومیٹر جماعت کو لینے جاتے ہیں، کوئی فلاں اسٹیشن پر اترے گی اور ہمارا تعلقہ 100 کلومیٹر دور ہے، تو خود ضلع کے ذمہ دار وہاں سے 100 کلومیٹر دور رات میں 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے جماعت کا استقبال کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن جا رہے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے نا؟ ان میں سے بہت سو کا ہوا ہوگا کہ پچھلے دنوں ہم سوچا کم یا ہم نے اب ترتیب دے کر ہمارے ساتھیوں کو بھیجا اور کوئی جماعت آ رہے ذرا اسٹیشن سے کا استقبال کر، بس اسٹینڈ سے ذرا جماعت آ رہے کا استقبال کر۔ یہ چیز جو ہے وہ عظمت کی کمی، کہ جماعت آ گئی 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے اس کے گزر گئے کسی مرکزی مقام پر، بعض مرتبہ دن بھر پورا گزر گیا لیکن ابھی تک ان کے پاس کوئی پہنچا نہیں۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ان چیزوں کو ترتیب دیا جائے۔ سارے کام میں اور آپ نہیں کر پائیں، یہ سارے کام میں اور آپ نہیں، لیکن سب جگہ عملہ ہے، سب جگہ عملہ ہے، اس عملے کو ترتیب دیا جائے اور عملے سے کام لینے کے لیے اپنے ساتھیوں پر اعتماد، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں پر اعتماد کیا، ساتھیوں پر اعتماد کیا، بعض مرتبہ بہت چھوٹی عمر ہے لیکن بہت بڑی صلاحیت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی عمر والے کی بہت بڑی صلاحیت کا استعمال کیا۔ بعض مرتبہ بہت فقیر آدمی ہے لیکن بہت بڑی استعداد ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس فقیر کی بہت بڑی استعداد کا استعمال کیا، اور ایک چھوٹی سی جماعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا کام کیا۔ چھوٹی سی جماعت سے بدر جیسا معرکہ حل ہو گیا، چھوٹی سی جماعت سے خندق جیسا معرکہ حل ہو گیا، ایک چھوٹی سی جماعت سے تبوک جیسا مسئلہ کے سامنے 2 لاکھ رومی تھے، لیکن اپنے آدمیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا۔ اعتماد بہت بڑی چیز ہے، ہم اپنے ساتھیوں پر اعتماد کریں اور اپنے چھوٹوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ وہ ہمارے ہاتھ پیر، جیسے جسم کے ہم اپنے ہاتھ پیر سے کام لیتے ہیں اور اس کی کچھ تکلیف پر ہم اس کا علاج معالجہ کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ ہمارے ساتھ چلنے والے کام کرنے والے ہمارے ہاتھ پیر ہیں۔ ان کو جتنا اعتماد کیا جائے گا، ان کو جتنا سراہا جائے گا، ان کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اتنے وہ کام میں آگے بڑھیں گے، آگے چلیں گے اور وہ ہم سے زیادہ کریں گے۔ یہ چیز نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب مبلغ اوہا من سامع، بہت سارے وہ لوگ جو ان کو پہنچایا ہے وہ ان پہنچانے والوں سے آگے ہوں، اور یہ دنیا میں ہے بہت سارے لوگ جس نے لگایا کمپنی میں ان کو ان سے زیادہ کام کر رہے ہیں، لگانے والے سے زیادہ وہ لگنے والا کر رہے ہیں کام، اور یہ خوشی کی بات ہے اس آدمی کے لیے جس کے لگانے سے وہ لگا تھا، اس لیے کہ جس نے لگایا ہے اس کے جو اعمال ہیں اس کا تو قیامت کے لیے جانچ پڑتال ہوگی، صحیح ہے غلط ہے اخلاص ہے نہیں ہے، لیکن جو لگا ہے اس کے جتنے اعمال ہیں اس کے مقبول اعمال کا ثواب اس لگانے والے کو ملے گا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، ہمارا کوئی ساتھی آگے بڑھ جائے، جتنا وہ کرے گا ہمارے کھاتے نہیں ہے، اور رشید نے کہا جہاں جا کے برسنا ہو برس جا، تیرا تو میرے پاس نہیں آنے والا، وہ دنیا بھر میں جا کے کام کر رہے ہیں، خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ اس کا اجر تو ہمارے پاس سے آنے والا، دل میں آپ کو خوش ہوگا، بڑائی نہیں کرے گا لوگوں کے سامنے کہ میرے ساتھ اس کا پہلا چلہ لگا، بلکہ یہ کہے کہ میرا چلہ ان کے ساتھ لگا ہے۔ یہ بزرگوں سے دیکھ، بزرگوں سے سنا ایسا، کسی چھوٹے کے ساتھ، چھوٹے کا ان کے ساتھ وقت لگا ہو، کسی وقت دیکھے وہ زیادہ کام کرتے کہ میرا بھی چلہ ان کے ساتھ لگا، یہ توازن کی بات ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے ساتھیوں پر اعتماد کرنا۔ دوسرا، ہر بھائی ابراہیم صاحب سال سے ایک بات قرآنوں میں بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں صلاحیت والوں کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، باصلاحیت لوگوں کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ان کی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کی صلاحیتوں کو صحیح روپ پر لگایا جائے۔ اور ہمارے یہاں استعمال میں صرف بیان نہیں ہے، استعمال میں صرف بیان نہیں ہے، پورا کام ہے،
اور بہت سارے کام سے متعلق تقاضے ہوتے ہیں. ہمارے شہروں میں، علاقوں میں سب جگہ جو ہے حواس ہیں، علماء ہیں، عوام ہیں، پرانے ہیں. پھر مختلف موقعوں پر جیسے بھی حج کا موسم تو حاجیوں میں محنت کا، اسٹوڈنٹس میں، تو ہمیں تو ہزاروں لوگوں کی ضرورت ہے. جتنا عملہ ہمارے پاس ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے اور ہزاروں کی ضرورت ہے. اس لیے باصلاحیت لوگوں کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور کام کو آگے بڑھایا جائے. جہاں ہم ہیں اسی محور میں گھومتے رہتے. اس کے لیے ہمیں بہت ساری تدبیریں بزرگوں نے بتائی کہ بھائی ذمہ دار ساتھیوں کی ترتیبیں بناوے کہ ہر ذمہ دار اپنی 3 دن کی جماعت بنائے، اس سے کام آگے بڑھے گا. ہر ذمہ دار اپنی چلے کی ترتیب بناوے، اس سے کام آگے بڑھے گا. ہر ذمہ دار دوسرے ساتھ 4 مہینے کی ترتیب بناوے، اس کے ساتھ جماعت بنے، اس سے کام آگے بڑھے گا. طبقات میں محنت ہو، اس سے کام آگے بڑھے گا. نیا مجمع آئے گا طبقات کی محنت کے ذریعے سے. غیر مانوس اور بنجر علاقوں میں محنت کا نظام بنے، اس سے کام آگے بڑھے گا. یہاں اپنے صوبے میں ماشاءاللہ یہ بروڑا ضلع میں ابھی پچھلے جو 5 سال 10 سال سے اللہ پاک کی رحمت ہے میرے ذمہ دار حضرات کو، انہوں نے اس شوق کو تھوڑا لیا ہے، تھوڑا سا لیا ہے. تو ماشاءاللہ ان کا کام ایک مدت تک جمود میں تھا، لیکن اب سارے مختلف طبقات میں کام، جماعتوں کا عروج اور ان کے ہفتہ واری اجتماع کی تعداد، ساری چیزوں میں دھیرے دھیرے اضافہ ہو رہا ہے. اس سے گزارش ہے کہ ہم سب اپنے کام کا محاسبہ کریں، سوچیں اور کریں. آپس میں ہم بیٹھتے ہیں شروع کے موقعوں پر اپنے وہاں پر بھی، تو ہمارے پاس سیاسی باتیں نہ ہوں. پرانے جو لوگ تھے ان کو تو سیاسی نیتاؤں کے نام بھی پتہ نہیں ہوتے، سر اقتدار جماعت کے اہم لوگوں کو بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ تو یہی جانتے تھے فلاں جگہ تو تشکیلیں ہیں، فلاں جگہ سے ان کو وصول کرنے کا ہے، فلاں جگہ جماعت کی نصرت کرنے کی ہے، فلاں جماعت آ رہے تو کوئی گوشہ پہنچانے کا ہے. ان کو اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. الیکشن کے دن ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ الیکشن ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. لوگ زبردستی لے جا کر بیچاروں مفتیان کرام نے کہا کہ تمہارا حق ڈالنے کا ہے ووٹ، تو وہ زبردستی جاتے تھے. سیاسی باتوں میں، حالات حاضرہ میں اور ایران دوران میں لغویات میں ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں. سوچیں، گورنر یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 2 گھانٹے بھی بیٹھتے ہیں تو کچھ سوچتے ہیں. وہ 2 گھانٹے جمع ہوں گے تو سوچیں گے. ہم تو گھوڑے پر سوار، مشورے کے گھوڑے پر سوار ہے. مشورہ شروع ہو اس کو کھائے اور ابھی بھائی جلدی کرو جلدی کرو، بہت لمبا ہو گیا بہت لمبا ہو گیا، جلدی پورا کرو. وقت دے ہیں کہ بھائی 7:30 کو شروع ہوگا، اب سب 7:45 کو 8 بجے آئے ہیں اور چونکہ 8:30 بجے پورا کرنے کا وقت ہے، اسی حال میں اس کو ختم کرو. ہم کیا سوچیں گے؟ جو شکلیں ہم تک پہنچی ہیں وہ گھنٹوں میں دنوں کی اور مسلسل دن کے سوچ اور رات کے ہونے دھونے کے بعد یہ کام کی شکل ہم تک پہنچی. تو ایسا فرمانے کہ اس کام کے پیچھے منو آنسو بنے، منو آنسو بنے اور سفیدی آگے برسوں سوچتے سوچتے تب جا کے ہمارے پاس یہ شکل آئی. اس لیے گزارش ہے اللہ کے واسطے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں. ابھی ہم اپنے کسی ساتھی کی طرف دیکھنے سے پہلے خود اپنا جائزہ کہ ہم اس کو کتنا سوچ رہے ہیں، ہم اس کی کتنی فکریں کر رہے ہیں. اپنے مشوروں میں، اپنے مذاکروں میں، اپنی نجی اور انفرادی بیٹھکوں میں کتنا ہم اس کو سوچ رہے ہیں. وہ بارہا سنا بزرگوں سے ایک آدمی کسی مرکز میں بیٹھا ہے، کوئی بیان کر رہا تھا تو سوچ رہا ہے، فکر کر رہا ہے. بعد میں اس کو پوچھا بھائی کیا سوچتا تھا؟ تو ایک نیا آدمی ابھی وقت لگانے کے لیے آیا ہوا سوچ رہا ہے. تو اس وقت شاید دنیا میں 600 کروڑ لوگ تھے، وہ اور 100 کروڑ مسلمان. تو یہ سوچے گا کہ ایک مسلمان 5 کو دعوت دے دیں تو 600 کروڑ تک بات پہنچ جائے. پہلا چلا لگانے والا سوچ رہا ہے. تو اس لیے ضروری گزارش ہے کہ اپنے مشوروں کو صحیح روپ بدلا. ہمارے ساتھی مشورہ ہیں تو جس نماز کے بعد مشورہ ہے تو نماز سے 2-5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ پہلے آ جائے، سب میں بیٹھیں، کچھ اللہ سے مانگیں، شکل سوچیں. نماز کے بعد 1 منٹ صحیح اللہ سے کچھ مانگ کر بیٹھیں، اللہ ہمارے مشورے میں خیر ڈال دیں، مراشد لوگوں نے کام کر دیں، اجتماعیت کا قلوب پیدا کر دیں.
ہمارے کام کو صحیح لوگ دے دیں اور پھر اٹھے ہوئے امور کو دے رہے ہیں، دھیرے دھیرے کو سوچ رہے ہیں ایک دوسروں کے اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کی قربانی اور ان کی عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک ایک کمرہ پر غور ہو رہا ہے، ایک ایک کمرہ کو اچھی طرح سے لے رہا ہے۔ ہفتہ واری ہمارا شب گزاری ہے، شب گزاری میں صبح سے اپنی مسجد کی جماعتوں کو فعال بنانا، محنت میں لگا ہے۔ بزرگوں سے بارہا سنا کہ ہمارا جو بھی عمل ہے اس عمل سے پہلے اس کی محنت ہوگی تو وہ عمل جاندار بنے گا، اس عمل میں جان پیدا ہو۔ اب صبح سے مسجد کی جماعت پوری لگی ہوئی ہے مجمع کو لے کر جانے کے لیے، کوئی ایک کو لے کر آ رہا ہے، کوئی دو کو آ رہا ہے، کوئی چار کو، کوئی پانچ کو، اور ذمہ دار حضرات عصر سے اشراق ہے تو عصر کی نماز وہاں پڑھ رہا ہے۔ نیا مجمع ٹھیک ہے کثر بعد آئے گا، کچھ مغرب بعد بھی آئیں گے، لیکن ہمارے ذمہ داروں سے گزارش اپنے کاروبار کو، پہلے بات کہتے تھے بھائی دو نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے قربانی والا گشت کریں، یہ جملہ پڑھا دیتے قربانی والا گشت کریں، وہی ہوتا تھا کاروبار کی قربانی ہے۔ آدمی ڈیوٹی پر نوکری پر ہے تو بجائے اتوار کے آدمی گشتے دن چھٹی لیں، گشتے دن چھٹی لیں۔ بہت سے ایسے نوجوان ہیں اس وقت، نوجوان ہیں جو کام پر رہتے ہیں، اس شرط کے ساتھ رہتے ہیں کہ منگل کے دن ہمارا گشت ہے، میں منگل کے دن چھٹی کروں، اور ہفتے کا مہینے کا چوتھا ہفتہ میرے 3 دن کا ہے، میں 3 دن جماعت میں جاؤں۔ سال کا میرا پہلا مہینہ عروج کا ہے، اس مہینے میں میں 40 دن لگاؤں گا، 4 مہینے لگاؤں گا۔ وہ آگے سے شرط کرتے ہیں۔ ہم میں سے تو اکثر وہ ہیں جو ان مراحل سے گزر چکے، بھائی نوکری تھی، ابا کو پوچھنے کا تھا، بھائی بڑا بھائی اوپر حاوی تھا، وہ نہیں آنے دیتا تھا۔ اب اللہ پاک نے سب کو خود مختار کیا، اپنی دکانیں ہو گئی، اپنے کاروبار ہو گئے، اب ہم اپنی مرضی کے بندے بن گئے۔ وہ بننے کے بعد بھی اگر ہم نہیں آ رہے ہیں تو ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے۔ ایسے بہت سارے ملیں گے جو گشتوں کے دن، ہفتہ واری اجتماع کے دن اپنی دکان بند کر دیتے ہیں، ہمارا گشتہ نہیں، آج ہمارا ہفتہ واری اجتماع کا دن، آج دکان بند رہے۔ ہمارے یہاں گولن بازار میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی دکان وزیری فٹکر وغیرہ، بڑے تاجر ہیں، بڑے تاجر ہیں۔ پہلے منگل میں سے بند کرتے تھے، منگل کے دن ان کا گشت، اور اب منگل کو بھی بند کرتے ہیں، دوسرے گشت میں بھی بند کرتے ہیں، اور جمعرات کو بھی بند، اور اس کے کاروبار کا وقت ہی وہی ہے۔ اثر سے لے کر رات 11 بجے تک کی اس کے کاروبار کا وقت ہے، لیکن وہ پہلے گشت، دوسرا گشت اور ہفتہ واری اجتماع کے دن، اس کے پہلے ایک دن کر، پھر 2 دن کیے اور 3 دن، اور اس کے گاہک اس کے پیچھے مارے پھرتے ہیں۔ وہ ہے کہ اس کے وہاں کے علاوہ دوسری جگہ ملے گا نہیں، وہ کہیں نہیں جاتے۔ بلکہ مجھے بھی ایک ساتھی نے سنا کہ بہت سے غیر مسلم گاہک ہے، چلے میں جاتا ہے تو بند کر کے جاتا ہے، چلے میں بند کر کے جاتا ہے۔ تو اگر وہاں جماعت میں گیا ہوا کوئی غیر مسلم گاہک آیا اور اس کو کہے کہ بھائی ہمیں تو آج جیسے نا بچے بھائی 40 دیس بچے آ گئے، کئی بندوں نے 40 دیس بچے آ گئے، 40 دن کے بعد وہ خریدے گا اپنا سامان۔ یہ ہے مقدر کی روزی، یہ مقدر کی روزی۔ فون رکھتا نہیں اپنے پاس، اور شام کو منگل کے دن بند، دوسرے گشت میں بند، اور ہفتہ واری اجتماع کے دن عصر سے بند، اور پھر کھولتا نہیں کہ بھائی چلو عشاء بیان کے بعد جا کر کھولیں، پھر بھی سیدھا کر، اور اس کی روزی، اس کی دکان اجڑی نہیں، کرائے کی تھی، اپنی ہو گئی۔ چھوٹی سی دکان تھی، 2-3 منزلہ بنائی اور گھر میں بہت بڑا گوڈاؤن، تو اس کا نہ کاروبار کم ہوا نہ دکان اجڑی۔ اس لیے ضرورت ہے اس کی، ہمارا کام جو رسمیت پر جا رہے ہیں پہلے۔ دوسرا ہے کہ پبلک دیکھ رہی ہے، بھائی کام کرنے والے جو ہیں وہی عشاء میں آ رہے ہیں، وہی مغرب میں آ رہے ہیں، تو نیوں کے دل میں کیسے کام کی عظمت آئے گی؟ اور جب اعمال پورے وجود میں نہیں آئیں گے تو تربیت نہیں ہوگی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان اعمال کو دعوت، تعلیم اور تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، ان 4 کاموں کو اعمال نبوت سے اور اعمال ہدایت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ کام ہے، یہ اعمال تربیت ہے، عمل تربیت، اور تربیت عملوں سے ہو۔ اگر ہمارے عمل پائے جائیں گے تو ہم کا ترقی ہو۔ جیسے آدمی کھانا کھائے گا تو تازگی آئے گی، شاشت آئے گی، قوت بڑھے گی، آنکھوں میں روشنی بڑھے گی، کانوں میں سنوائی بڑھے گی، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت بڑھے گی،
پیروں میں چلنے کی، پورے جسم میں طاقت پہنچانے والی چیز کھانا ہے۔ ایسے ہمارے ایمان، عمل، تقویٰ، اخلاص، فکر آخرت اور امت کے غم اور فکر کو اوڑھنے کے لیے جو اعمال ہمیں دیے گئے، یہ اعمال ہے ہمارے دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت اور خدمت۔ یہ جتنے وجود میں آئیں گے ہماری ذات سے ہمارے اندر پاور آئے گا اور سارے لائن کے خوبیاں، سارے صفات جو ہیں ہمارے دن بدن ترقی کریں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارا پہلے تو یہ مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ عصر سے لے کر اشراق تک شب گزاری کریں گے انشاءاللہ، کون کرے گا؟ سب طے، دو رکعت پڑھ کے مانگے اللہ سے کہ اللہ لازم مانگا آپ کی چاہتا ہے، لیکن اوپر سے توفیق نہیں ہے، توفیق نہیں، اور توفیق سلب ہوئی ہے کسی گناہ کی وجہ سے یا عظمت کی کمی کی وجہ سے۔ اس عمل کو ہلکا سمجھ لیا آدمی نے تو پھر توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس پر ہم توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ معاف کر دے ہمیں اور آئندہ کے لیے ہمیں توفیق دے دے اس کی، اور کام کو صحیح کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے اور ہمیں اس پر استقامت عطا فرما۔ استقامت 1000 کرامتوں سے افضل، ایک عمل پر استقامت جو ہے وہ 1000 کرامتوں سے افضل۔ اس لیے اللہ سے مانگے اور قیام وہی کریں گے، قیام وہی کریں گے۔ پہلے کے مقابلے میں اب سب جگہ سہولتیں بڑھ گئی، پہلے سہولتیں زیادہ نہیں، ایک ٹوائلٹ ہوتا تھا مسجد میں، صبح لائن لگتی تھی، گزاری میں جماعتیں بھی آئی ہوئی ہیں، ٹوائلٹ ایک ہی ہیں، اب تو سب جگہ مراکز میں یا جہاں شب گزاری کے مقامات ہیں، پیشاب، استنجا، وضو خانے وغیرہ ساری سہولتیں ہو گئی، مسجدوں میں پنکھے ہو گئے، کولر ہو گئے، سہولتیں پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ شروع سے ابھی تک رہیں، اور دوسرا اپنی شب گزاری کے اعمال کو صحیح رخ پر لانا، رسمی نہ بن جائے، اس کو صحیح رخ پر لانا۔ اس لیے جو ہمارے اعمال ہیں تو ان اعمال کے مذاکرے ہوتے رہے کہ میں عصر کے بعد کیا بات ہے، مغرب کے بعد کیا بات ہے، فجر کے بعد کیا مذاکرہ ہو، ہے تو صحابہ کی تعلیم ہے تو کیسے ہو، تعلیم کا کیا طریقہ، لوگوں سے پوچھیں گے تو کیسے کیا ہے، تشکیل کیسے قابو میں لائی جا رہی ہے، شب گزاری میں تشکیل کیسے قابو، نیا مجمع آنا ہے اس کو کیسے قابو کیا جائے۔ ان ساری چیزوں کو ہم صحیح اوپر لائیں گے تو یہ ہماری شب گزاری، ہمارے بہت سارے جو ہمارے مسئلے الجھتے ہیں اس کا یہاں حل نکل آئے گا شب گزاری میں، اور ہفتے میں اور روزانہ جو بار بار بیٹھنے کے تقاضے پیدا ہو رہے سارے تقاضے ختم ہو جائیں گے، سارے تقاضے ختم ہو جائیں گے، تو کم وقت میں ہمارا کام بھی زیادہ ہوگا، صحیح اوپر آئے گا، آنے والا نیا مجمع کام کا اثر لے گا اور کام کی فکر منتقل ہوگی، قربانی بڑھے گی، مجاہدہ بڑھے گا، اور جس چیز کی اس وقت ہم میں کمی ہو رہی ہے عبادت اور انفرادی معاملات، وہ کمی بھی اس راستے سے دور ہو جائے گی۔ تسبیحات کا، تلاوت کا، ذکر کا، دعا کا موقع ملے گا، ساری چیزوں کی عملی مشق رہے گی۔ تو اس لیے اس کو خود اپنے ذات سے جیسے یہاں نیت کی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اپنے اپنے اضلاع کی تنفیذ میں بھی اپنے مجمع سے اس کی نیت کرا، قرآنوں سے نیت کرا۔ جماعتیں کام کر کے واپس آتی ہیں 4 مہینے کی، ان کو جو ہمیں کام سمجھانا ہے اس میں ایک کام یہ بھی سمجھانا ہے کہ ہماری شب گزاری کے اثر سے اشراق کرتے ہیں، ان ساتھیوں سے نیت کرا، ان سے نیت کرا کہ اثر سے ابھی ہماری جماعت آئی تھی، وہ یا کارگزاری انہوں نے سنائی آئی والی کورس کیا وہی، تو انہوں نے کہا کہ وہاں اثر اول وقت میں ہو جاتی ہے، اس لیے اول تو ان کی شب گزاری کا جو مجمع ہے، جو مجمع اثر میں ہے وہی مغرب میں، وہی فجر میں، اور پورا مجمع اثر سے، اثر کے بعد 2 گھنٹے ہوا، مغرب کے بعد 1.5 پونے 2 گھنٹے ہوا، اور فجر کے بعد 1.5 گھنٹہ ہوا، اور ان کا ایک آدمی بھی غائب نہیں ہوتا، جم کر مذاکرے سنتا ہے، جم کر سنتا ہے۔ تو اس لیے وہ ان کو میں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کیا نہیں بولے، ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اثر سے اشراق کی پابندی کریں گے، ہماری شب گزاری ہم بات دیکھ کر آئے ہیں، تو ہم نے ہماری جماعت نے نیت کی کہ ہم لوگ کے اثر سے اشراق تک شب گزاری میں شرکت کریں گے، تو ہم 3 دن کی جماعتوں کو نیت کرا، چلے کی جماعتوں کو واپسی پر نیت کرا، 4 مہینے کی جماعتوں کو نیت کرا، اور پھر ذمہ داروں سے وہ یاد دہانی کرے کہ تمہارے ساتھ 12 آدمی 4 مہینے لگا کر آئے، آپ کے ساتھ 10 آدمی چلنا لگا کر آئے، آپ کے ساتھ 15 آدمی 4 مہینے لگا کر آئے،
آپ کی ماں مسورات جماعت 6 جوڑوں کی واپس آئی ہے، تو ان سب کو یاد دہانی کرے تو وہ ان کو یاد دلا کر ان کو شب گزاری میں لے کر تو کریں گے اس کی فکر، اپنے تنقید میں ان کو یاد دلا لیں اور وقتاً فوقتاً اس کی کارگزاری لیتے رہیں۔ ایک بات کا احتیاط یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف نوجوان لڑکے قیام کریں، کوئی پرانے ساتھی نہ ہو، کوئی بڑی عمر کے ساتھی نہ ہو اور دوسرے مفاسد پیدا ہو۔ حوادث تو دور نبی میں بھی پیش آئے، حوادث ویسے مطلب ہے اپنے اتفاقی تو یہ ہوتا ہے لیکن اصطلاح پر اتفاقاً کوئی چیز ایسی ہو گئی، اب اس کو ایشو بنا دیا کہ اصل میں ایسا ہوتا ہے، وہ شب گزاری میں لڑکے آ کر ایسا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو وہ حوادث دور نبی میں زنا کا صدور ہوا، چوری کا صدور ہوا اور قسم قسم کے حوادث پیش آئے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی شخصیت موجود ہے، صحابہ موجود ہے، قرن اول ہے، پہلی صدی ہے، حوادث قیامت تک ہو، ہم احتیاط برتیں گے، لیکن کوئی مسئلہ ایسا کوئی کہ اس نے چوری کر لی، ارے یار وہ بہت مسئلہ کھڑا ہو گیا، زمانے کو بند کرو، کون کر لیتا ہے چوری، ہم کو پتا نہیں چلتا ایسا، تو ان کو پتا نہیں، یہ ہے کہ پرانے رہے ساتھ میں، اور بہت چھوٹے جو بچے 15-16 سال کے بچے، ان کو سمجھا بجھا کر کہ بیٹا آپ لوگ آئے، اللہ پاک آپ کی آمد کو قبول کریں، آپ رات کو گھر میں قیام کریں، اور آئندہ شب گزاری میں اثر سے عشاء تک آ جانا۔ اور بچے ہیں چھوٹی عمر کے، تو ان کو باقی نوجوان ہیں تو کام کرتے کرتے آگے جائیں گے، جوانی میں سے آگے بنیں گے کام، لیکن پرانے ساتھ میں رہے، پرانے ساتھ میں رہے۔ عشاء کے بعد اب دیکھنا کوئی ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو کوئی پرانا ساتھی، مثلا ایک ہلکے کے ساتھی 15-20 ہیں، وہ ہلکے کا ذمہ دار ان کو لے کر بیٹھ گئے ایک کونے میں اور ان سے تھوڑی بہت اختلاف کیا، تھوڑی بہت بات کر کے اب ان کو دیکھو بھائی ماشاء اللہ ہمارا اثر سے لے کر عشاء تک کا کام پورا ہوا، ہمارا مشورہ بھی ہو گیا، اور آپ کا عمل ہمارا کیا ہے وہ ان کو سمجھانا ہے، ہمیں رات کیسے گزارنی ہے، یہاں کہ رات میں جلدی آرام کرنا ہے، باوضو سونا ہے، معاملات پورے کرنے ہیں، پھر تہجد میں جلدی اٹھنا ہے، جو جلدی سوئے گا جلدی اٹھے گا، اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے۔ ابھی ایک ہلکے کے 15 آدمیوں کو ان کا ذمہ دار لے کر بیٹھا اور فوراً ان کو ترغیب دے کر ان کے بستر لگوا دے، بیچ میں انہوں نے بستر لگا دیا، تو ان کو عملی مشق ہو رہی جلدی سونے کی، معاملات پورے کرنے کی، رات میں اٹھنے کی۔ دوسرے ہلکے کا ذمہ دار ادھر اپنے پاس 25 آدمیوں کو لے کر بیٹھ گیا، ان سے اس طرح کا مذاکرہ کر کے ان کو آرام میں لگا دیا۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا کام جو ہے وہ عمل سے منتقل ہوا، ان کو لے کر اب ہم یہ نہیں کر رہے ہیں اور اگلے مشورے میں شکایت کریں کہ نوجوان لڑکے رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، وہ چائے پینے چلے جاتے ہیں، ایسا کرتے ویسا، تو ہم نے بدل تو ان کو دیا نہیں، بدل دیں ہم ان کو کہ ان کا وقت ضائع نہ ہو اور ان کا وقت قیمتی بنے، اس کے لے کر بیٹھ کر ان کو ترغیب دیں، آداب بتائیں۔ ان میں سے کوئی اگر ایسا ہے جو آداب پر ان سے کہیں کہ بیٹا آج سونے کے آداب آپ بتا، پھر تہجد کی فضیلت بتا کر ایک بار آرام کرو، 1 ہفتہ 2 ہفتے 4 ہفتے، تو دھیرے دھیرے وہاں ہماری شکرداری کا یہ عمل صحیح ہوتا چلا جائے، اور جو مقاصد پیدا ہوئے رات میں دیر تک جاگنے کے، باہر گھومنے پھرنے کے، وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو کریں گے انشاءاللہ، کون سے ضلع والے کریں گے انشاءاللہ، ہم لوگ 1-2 مہینوں میں اچھی مضبوط محنت کر کے اپنی شب گزاری کو صحیح روپ پر جو بزرگوں نے چاہا ہے اس طرح سے، اس میں بھی پوچھتے رہیں گے اپنے قرآن مسائل میں شب گزاری کے اور عمل کیا ہے، اس میں اور کیا چیز ہے، تو اس طرح سے انشاءاللہ تعین کر کے اگلے 2 مہینے میں اس کی کارگزاری سنائیں گے۔ کون سے ضلع والے کہہ رہے ہیں؟ ذرا ضلع کا نام بتاؤ۔ ننداسن والے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور سرفیز والے کہہ رہے ہیں، اور بروڑا والے کہہ رہے ہیں، جوناگڑھ، بھروچ والے کہہ رہے ہیں، احمد آباد کہہ رہا ہے، احمد آباد، آنند، امریلی، بھاؤ نگر، سورت والے کہہ رہے ہیں، اور میں واپی والے ملسان والے کہہ رہے ہیں، اور جن کے اضلاع میں چند پنچ سے ہیں، جیسے مہسانہ بناسکانہ 10 جگہ، اگر ضرورت پڑے ضلع کے ذمہ داروں کو پنچ کوسے میں جانے کی، وہ جا کر ان کے مجمع کو آمادہ کریں، اگر وہ خود ہی کر لیتے پنچ کوسے والے تو نور العلام ہو، لیکن اگر ایسا لگ رہا ہے کہ نئی باتوں میں آ رہا ہے اور ضلع کے مشورے سے 2-3 آدمیوں کو مشورہ کر کے وہاں بھیجنے کی ضرورت ہے تو بھیجے وہاں، اور ان کو صحیح روپ دیں اور ان کو نیت ازائی کروا کے صحیح روپ پر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔